الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعيذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو حدیث پاک آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس کے راوی ہیں حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ان ہانی مولا عثمان قول کانا عثمان اذا وقف علی قبر۔ اب حضرت ہانی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پر جاتے تھے اور رکتے تھے، کانا عثمان اذا وقف علی قبر، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تھے اور رکتے تھے، توقف کرتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے تھے، یبکی حتی یبل لحیتہ، اتنا روتے تھے زارو قطار کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ قیل لہو، ان سے پوچھا گیا، تذکر الجنت والنار فلا تبکی و تبکی من ھذا، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب آپ کے سامنے ذکر ہوتا ہے جہنم کا اور جنت کا تو آپ نہیں روتے، اور آپ جب کسی قبر پر آتے ہیں تو آپ اس قدر زار و قطار روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ قولا، فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار نے یہ فرمایا تھا، ان القبر اول منازل الآخرت، کہ بے شک جو آخرت کی تمام منازل ہیں جو انتہائی مشکل ہیں، آخرت کی جو تمام منازل ہیں جو کہ انتہائی مشکل ہیں، اس میں جو سب سے پہلی منزل ہے وہ قبر ہے۔ آخرت کی جو تمام منازل ہیں جو آنی ہیں، جو ابداً ابدا کی زندگی شروع ہونی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی شروع ہونی ہے، وہ زندگی جس میں کبھی وقفہ نہیں آئے گا، وہ زندگی جس میں کبھی موت نہیں آئے گی، وہ زندگی جس میں موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اس کی منازل انتہائی مشکل ہیں، اور جو قبر ہے یہ ان تمام منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ وَإِن لَّمْ نَجَأْ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، پس اس منزل میں، اب یہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پس اس منزل میں جو شخص کامیاب ہو گیا تو اس کی تمام بعد کی منازل بھی آسان ہو گئیں۔ فَإِن لَّمْ نَجَأْ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، کہ جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا اس کی آگے کی تمام منازل آسان ہو گئیں۔ اب قبر میں جب انسان کو، مردے کو لٹایا جائے گا اور برابر کر دی جائے گی، قبر بند کر دی جاتی ہے، تو وہ ابھی تک جانے والوں کے قدموں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے کہ دو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، دو فرشتے منکر نکیر حاضر ہو جاتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اور شکل بھی ان کی ایسی ہے خوفناک کہ دیکھ کر دہل جاتا ہے، مردہ دہل جاتا ہے، اور تین سوال پوچھے جاتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے کہ ان کے بارے تیری رائے کیا ہے۔
دیکھیں 3 سوالات ہیں. اب یہ سوالات وہ ہیں کہ یہ صرف وہ شخص جواب دے سکے گا جس کے ریفلیکسز میں بات آ جائے گی. امتحان میں کوئی چیز رٹی رٹائی یاد نہیں رہتی کہ ان 3 سوالوں کو رٹا مارتے رہو جا کے بیان کر دو گے، ایسا نہیں ہوگا. ہمیشہ امتحان میں وہ چیز یاد آتی ہے جس کی تیاری پورے سال سے کی ہوتی ہے. جو چیز ایک دن پہلے یاد کی جاتی ہے وہ امتحان میں جا کر ہمیشہ بھول جاتی ہے. آپ کو اس بات کا تجربہ ہے کہ جو چیز ایک دن پہلے یاد کی جاتی ہے امتحان میں جا کر بھول جاتی ہے. اس لیے قبر کے سوالات کی اگر تیاری پوری عمر کی ہوگی، رب کو رب جانا ہوگا، اللہ کو اپنا رب سمجھا ہوگا کہ میرا رب اللہ ہے، میرے تمام کام اسی کے سپرد ہیں، میں نے اس کے تمام احکامات کی پیروی کرنی ہے، تمام معروفات جو اس نے بیان کیے ان کو کرنا ہے، تمام منکرات سے رکنا ہے، اور اگر میرے اوپر کوئی مشکل آئے گی تو میری سیدھی نظر میرے رب کی طرف جائے گی. اگر یہ یقین پختہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا کارساز وہی ہے، یہ پوری زندگی کا یقین ہے، کسی ایک موقع پر بھی اس یقین میں تزلزل نہ آئے، قدم ڈگمگائے نہ، پھر تو قبر میں جواب دے پاؤ گے کہ تیرا رب کون ہے. تب تو زبان سے نکلے گا کہ میرا رب اللہ ہے. اور اگر پوری زندگی اس یقین میں ڈگمگاتے رہے، اس یقین کی کیفیت پوری نہ رہی، مذبذبین بین ذالک، کبھی تو یقین بن گیا کبھی یقین ٹوٹ گیا، تو یقین کی کیفیت بنی رہی پوری زندگی. اور اگر آپ مذبذبین رہے بین ذالک کہ کبھی یقین کی کیفیت میں چلے گئے اور کبھی بے یقینی کی کیفیت میں چلے گئے، تو تب جان لینا کہ قبر میں اس سوال، پہلا سوال ہی کا جواب نہ دے پاؤ گے. زندگی میں کوئی مشکل پڑی، آپ نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کسی شخص سے رابطہ کیا سبب کے زمرے میں. سب سے پہلے پکارا اپنے رب کو، پھر سبب کے زمرے میں اس شخص سے رابطہ کیا، 2 دفعہ رابطہ کیا، پھر آپ کا وہ کام نہ ہوا، وہ مشکل حل نہ ہوئی. اگر یقین مانو، علماء کرام ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ اگر تیسری بار آپ نے اپنے کام کے لیے کسی کو مشکل کشا جانا تو یقین مانو تمہارا اس اصل مشکل کشا سے اعتماد اور یقین اٹھ گیا. اور اگر اس سے یقین اور اعتماد اس دنیا میں اٹھ گیا تو سمجھ لینا کہ پھر قبر میں پہلے سوال کا جواب بھی نہ دے پاؤ گے. کجا تو پھر دین، کہ تیرا دین کیا ہے؟ دین کہتے ہیں راستے کو جس پر چل کر انسان اپنی پوری زندگی بسر کرتا ہے، دین کہتے ہیں راستے کو. اگر تو پوری زندگی میں دین آپ کا اسلام رہا ہے، راستہ آپ کا اسلام رہا ہے کہ آپ نے اسلام کے راستے پر چلتے رہے. اسلام کا راستہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کا راستہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس قرآن پر پورے کا پورا عمل ہے، اسے سمجھا بھی صحیح، اسے پڑھا بھی صحیح، اس پر عمل بھی پورا کیا اور جان لیا کہ جو اسلام کا راستہ ہے بس یہی میرا راستہ ہے. کوئی عمل بھی اس راستے سے ادھر ادھر نہیں کیا. میں نے آپ کو 6 گوشے بتائے تھے زندگی کے کہ آپ کے عقائد بھی درست رہے، آپ کی عبادات بھی درست رہیں، آپ کی رسومات بھی درست رہیں، معاشرت، معیشت، سیاست، 6 گوشے آپ کے بالکل اسلام کے مطابق چلتے رہے. دین تو تب اس دین کا جواب دے پاؤ گے. اور اگر آپ کا راستہ رہا اس آئین کے مطابق، اس قانون کے مطابق جو گورے انگریز نے آپ کو بنا کر دیا، آپ کی معاشرت رہی ہندوانہ، جو ہندوؤں کی معاشرت تھی وہ آپ کی معاشرت رہی، آپ کی رسومات رہی ہندوؤں کے مطابق، آپ کے قوانین بنا کے دیے گوروں نے، آپ نے سارے وہی ساری زندگی انہی قوانین کے تحت اپنی زندگی بسر کر دی. آپ نے سود کو حرام نہ جانا، رشوت لینے کو حرام نہ جانا، جھوٹ بولنے کو حرام نہ جانا، غرض جتنے منکرات تھے آپ ان میں ملوث رہے اور اس قانون کی پاسداری کرتے رہے جو گورے نے آپ کو بنا کر دیا. آپ نے اسلام کو دین نہ جانا، اسلام کو راستہ نہ جانا، اسلام پر چلنا اپنا فرض عین نہ سمجھا. تو قبر کا دوسرا سوال بھی
گیا. جب زندگی دین اسلام کے مطابق گزاری نہیں تو جواب کیا دو گے کہ کیا میرا جو دین تھا وہ اسلام تھا یا میرا دین گورے انگریز کا دین تھا؟ انگریز کا دیا ہوا جو دین تھا وہ میں نے اپنایا، ہندوؤں کا دیا ہوا جو دین تھا وہ میں نے اپنایا، تو پھر تو جواب قبر میں یہی نکلے گا نا. اگر اسلام کے مطابق پورا چل رہے ہوں گے تو جواب اسلام والا نکلے گا، اگر اسلام کے مطابق نہیں چل رہے تو پھر جواب وہی نکلے گا جس پر چلتے رہے. جس پر چلتے رہے جواب بھی تو وہی نکلے گا نا. کیسے جواب آپ کے منہ سے نکل جائے؟ دماغ آپ کا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا. صرف زبان وہ جواب دے گی جو آپ کے اسپائنل کارڈ کے ریفلیکسز، میڈیکل کی دنیا سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں آپ کے اسپائنل کارڈ کے ریفلیکسز میں چلی جاتی ہیں. وہ ایسی باتیں ہیں کہ سوچے سمجھے بغیر آپ وہ کام کر دیتے ہو، دماغ کا حکم بھی نہیں ہوتا اور وہ کام ہو جاتا ہے. کسی نے آپ کو یہاں سوئی چبھائی، ہاتھ یکدم پیچھے کھینچا، دماغ نے حکم نہیں دیا، دماغ نے حکم نہیں دیا اس کا، یہ آپ کے ریفلیکسز میں تھا کہ درد محسوس ہوتا ہی آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچا. کوئی گاڑی تیزی سے آپ کی طرف آئی، آپ نے تیزی سے اپنی جو ہے پلٹی کھائی، یہ دماغ کے پاس ٹائم نہیں تھا اس کا حکم دینے کا. آپ کے اسپائنل ریفلیکسز اتنے زیادہ تھے کہ آپ نے اپنے ریفلیکسز کی بنیاد پہ وہ پلٹی کھا لی. تو سوچ لینا کہ اگر دین اسلام آپ کے ریفلیکسز میں ہوگا، آپ کی اسپائنل کارڈ پہ ہوگا، حرام مغز کے لیول پہ پہنچا ہوگا، ساری عمر اس کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی، تو اس دن قبر میں یہ جواب بھی نکلے گا کہ میرا تو دین اسلام ہے. اور تیسرا سوال کیا پوچھا جائے گا؟ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کہ ان کے بارے کیا خیال ہے، دکھائے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہچانے گا کون؟ آپ اور میں نے تو دیکھا بھی نہیں، پہچانیں گے کیسے؟ اس شدید محبت کی وجہ سے پہچان پائیں گے جو ہمیں حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں ان باتوں پر پوری عمر عمل کرتے رہے، جن باتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہم ان باتوں سے رکتے رہے، جو آپ کی سنت تھی ویسے کی ویسے اس کی پیروی کرتے رہے. تو ان تمام باتوں کی وجہ سے جو محبت ہمارے دل میں اجاگر ہو گئی کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ماں سے، باپ سے، اپنے مال سے، تجارت سے بڑھ کر لگنے لگے، اس محبت کی وجہ سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں پہچان پائیں گے. 3 سوالات ہیں. سوال بہت مشکل ہیں، لگتے آسان ہیں، سننے میں بڑے آسان اور بھلے دکھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی سوال ہے، لیکن یقین مانیں یہ آپ کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے. یہ 3 سوالات، یہ 3 سوالات آپ کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے. یہ آپ نے پوری زندگی جس طرح بسر کی ہوگی اسی طرح آپ کے ان 3 سوالوں کے جواب نکلیں گے. میں نے آپ کو بتا دیا، میڈیکلی بھی بتا دیا، ٹیکنیکلی بھی بتا دیا، قرآن کی روح سے بھی بتا دیا، حدیث کی روح سے بھی بتا دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی کہ قبر جو ہے وَإِن نَجَا مِنْهُ فما بعدہ ایسر منہ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فما بعدہ اشد منہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس منزل میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس کی آگے کی منازل جو ہیں وہ اس سے بھی شدید تر ہوں گی، اس کی آگے کی منازل اس سے بھی شدید تر ہوں گی. جو لوگ یہ 3 سوالوں کے جوابات نہ دے سکے ان پر جو ہے قبر کی سختی شروع ہو جائے گی. صبح شام انہیں وہ عذاب دکھایا جائے گا کہ یہ عذاب ہے جس میں تم نے ابداً ابدا کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے. سوچو تو صحیح کس لیول کا ڈپریشن طاری ہو کہ آپ کو قبر میں اور کچھ بھی تکلیف نہ دی جائے، خالی صبح شام آپ کو دکھا دیا جائے کہ تمہارا جو آگے رہنے کا ٹھکانہ ہے وہ یہ ہے. تو سوچ لو کس لیول کی مایوسی، کس لیول کی کنوتیت اور کس لیول کے عذاب سے آپ 2-4 ہو جاؤ گے کہ صبح شام آپ کو دکھا دیا جائے کہ یہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے. یہاں چھوٹی سی دنیا میں چھوٹی سی تکلیف آنے پر کس طرح ہم بلبلا اٹھتے ہیں.
اور جہاں صبح شام یہ دکھایا جا رہا ہو کہ اس قدر شدید اور اس قدر پر عذاب قسم کا ٹھکانہ ہے تمہارا، وہاں کیفیت کیا ہوگی۔ اور آگے اس حدیث پاک میں وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان باتوں کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا خوفناک اور شدید منظر نہیں دیکھا مگر قبر جو ہے اس سے زیادہ ہولناک ہے، قبر اس سے زیادہ ہولناک ہے۔ تو قبر کی تیاری کا مطلب ہے حشر کی تیاری۔ اگر قبر کی تیاری ہوگی تو حشر کی تیاری ہوگی۔ اگر پہلی منزل پہ ناکام ہو گئے تو پھر سمجھ لو کہ یوم حشر بھی ناکام ہو گئے، پھر بہت مشکل ہے، کیونکہ آگے کی منازل اور سخت ہو جائیں گی۔ قرآن کریم میں اس قبر کے عذاب کے بارے میں اگرچہ کچھ ہنٹس دیے گئے ہیں، اور وہ ہنٹس بھی دبے الفاظ میں دیے گئے ہیں۔ سورۃ الفرقان کی آیت ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له عذاب یوم القیامت ويخلد فیہ مہانا۔ کہ وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں ٹھہراتے، اور وہ ناحق قتل نہیں کرتے، اس جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے محترم قرار دے دیا ہے، اور وہ زنا سے دور رہتے ہیں۔ اور جو شخص یہ تینوں میں سے کوئی کام کرے گا وہ اس کی پوری پوری سزا پا لے گا۔ اب سن لو قبر کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یضاعف لہ یوم القیامت، میں اس کا عذاب جو ہے قیامت کے روز 2 گنا کر دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی وہ ایک عذاب میں مبتلا تھا۔ قیامت سے پہلے مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہی تو قبر کا عذاب تھا نا، کہ قیامت سے پہلے بھی وہ ایک عذاب میں مبتلا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کے عذاب کو قیامت کے روز 2 گنا کر دوں گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اسے اس میں رہنا پڑے گا ہمیشہ ہمیش۔ خلد کہتے ہیں ایسی زندگی جو کبھی ختم نہ ہوتی ہو، اس میں رہنا پڑے گا ذلت آمیز ہو کر، اہانت آمیز ہو کر، اس عذاب میں اسے رہنا پڑے گا ذلیل ہو کر، خور ہو کر، اسے اہانت آمیز عذاب دیا جائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ قرآن کریم کی روح سے میں نے آپ کو قبر کے عذاب کے بارے بیان کر دیا۔ کچھ حشر کے بارے بھی سن لیجئے کہ حشر میں کیا ہونے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ وہ لوگ حشر کے دن جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوں گے اور کہیں گے کیا؟ دوڑے دوڑے پھر رہے ہوں گے، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لوگوں کو کہیں گے پڑھو پڑھو ہمارا اعمال نامہ پڑھو پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ہمیں اس بات کا گمان تھا کہ آج ہم اسی حساب سے دوچار ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سٹوڈنٹ پورا سال محنت کرتا رہتا ہے، رزلٹ کے دن اس کا چہرہ کھلا ہوتا ہے کہ آج کامیابی میرا مقدر بننے والی ہے۔ میں نے آپ کو ایک آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی تھی، کچھ چہرے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے کھلے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے اپنے رب کی جانب۔ کیوں؟ دنیا میں محنت کر کر آئے ہوں گے، دنیا میں پورے دین اسلام پر چل کر آئے ہوں گے، دنیا میں حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی پوری سنت اپنا کر آئے ہوں گے۔ تو وہ اس دن کہیں گے انی ملاق فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے تو آج اس بات کا گمان تھا کہ اسی حساب سے میں دوچار ہوں گا۔ تو آگے ہوگا کیا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ،
کہ اس دن انہیں کیا کہا جائے گا کہ آج تم اپنے من پسند باغات میں رہو، اونچی اونچی جنتوں میں رہو، اور اس میں جو ہوگے ان کے لیے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو بسبب اپنے ان کاموں کے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ یہ ہوگا ان لوگوں کا جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، کہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ کیا کہیں گے کہ کاش آج ہمارا نامہ اعمال ہمیں دیا ہی نہ جاتا، ہمارا نامہ اعمال ہمیں دیا ہی نہ جاتا، اور کاش ہمیں اپنے نامہ اعمال کا ادراک بھی نہ ہوتا، اور کاش کہ موت ہمارا کام تمام کر دیتی، ہمیں ختم کر دیتی، آج کے دن ہمیں کھڑا ہی نہ ہونا پڑتا، اور ہمارا مال ہمارے کسی کام نہ آیا، اور ہماری جو بادشاہت ہے، ہمارا جو اختیار ہے، وہ سب کچھ ہم سے چھن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے؟ خذوہ فغلو، کہ انہیں پکڑو اور ان کے گردنوں میں توق پہنا دو۔ خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو، اور انہیں جہنم میں دھکیل دو۔ یہ حشر کا عذاب ہے، یہ حشر والے دن کے معاملات ہیں جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم قبر کی تیاری میں لگ جائیں، ہم حشر کی تیاری میں لگ جائیں، اور پورے کا پورا دین اسلام پر چلنے والے بن جائیں۔ یہاں تک حدیث پاک مکمل ہوئی۔ درس قرآن کے بارے میں کچھ آیات جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ و تفسیر میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ سورۃ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، خطاب مشرکین سے ہے، نہ ماننے والوں پہ ہے، اللہ پر پورا یقین نہ رکھنے والوں پہ ہے۔ ان سے سرچنگ کوسچن کیے جا رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے کہ کون تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ امن یہدیکم، کون تمہیں ہدایت دیتا ہے؟ ہدایت دینا کا کیا مطلب ہے؟ راستہ دکھا دینا، صحیح راستے پر لگا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی پوچھ رہے ہیں کہ کون تمہیں ہدایت دیتا ہے، کون تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ فی ظلمات البر والبحر، بر اور بحر، خشکی اور سمندر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تمہیں راستہ کون دکھاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ، اور کون بھیجتا ہے تم پر ہوائیں، بشرم بین یدئی، جو کہ اس بات کی بشارت دیتی ہیں کہ پیچھے باران رحمت، رحمتی باران رحمت یعنی بارش لے کر آ رہی ہیں۔ وہ ہوائیں جو آگے چلتی ہیں اور بشارت دیتی ہیں کہ پیچھے سے بارش آنے والی ہے، باران رحمت آنے والا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہونے والی ہے، وہ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور معبود ہے جو یہ کام کر سکے؟ تمہیں بر اور بحر کے اندھیروں میں ہدایت دے سکے، راستہ دکھا سکے، تمہارے لیے ہوائیں چلا سکے، وہ ہوائیں جو بادلوں پر لے کر آتی ہیں، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ کیا اب بھی کوئی کمی ہے کہ تم اپنے رب کو رب نہ مانو اور رب کے احکامات پر عمل نہ کرو؟ کیا کوئی کمی باقی ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند و بالا ہے وہ اللہ، اور وہ تمام شرک سے پاک ہے، وہ تمام شرک سے پاک ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ مشرکین جو شرک کرتے ہیں وہ ہستی بہت بلند ہے ان تمام شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، اور وہ کون ہستی ہے جس نے پہلی دفعہ خلق کیا، تخلیق کی، پہلی دفعہ
مخلوق کو بنایا وہ کون ہستی ہے جس نے پہلی دفعہ تم ساری مخلوقات کو بنایا؟ وہ کون ہستی ہے؟ ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا، اس مخلوق کو دوبارہ بھی کھڑا کرے گا، اس ساری مخلوق کا اعادہ بھی کرے گا، دوبارہ بھی بنائے گا۔ بتاؤ وہ کون ہستی ہے؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ کون ہستی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمینوں سے؟ وہ کون ہستی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں پوچھ رہے ہیں، بتاؤ کون ہستی ہے؟ اونچی آواز میں کہو کہ کون ہستی ہے وہ؟ اللہ۔ اللہ کی آواز اتنی اونچی کرو کہ مسجد کی چھت بھی گونج جائے۔ اللہ اللہ، اس ہستی کے سوا یہ سب کچھ کوئی ہستی نہیں کر سکتی، وہ تمام قسم کے شرک سے پاک ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ نہیں۔ اور پھر حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو حکم دیا جا رہا ہے، قل، اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، لے آؤ کوئی نشانی، لے آؤ کوئی سند، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہستی یہ کام کر سکتی ہے، تو اپنی سند لے کر آؤ، اپنی نشانی لے کر آؤ، اپنا تجربہ پیش کرو۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔